برادر بتا دیں بھائی آج کیا ایسا ہائی کورٹ میں ہو گیا کہ ہمارے عدنان صاحب جو ہیں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے اپنی دانش میں۔ نصرت صاحب، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل تھے، انہوں نے آج جب اپیلوں پر سماعت کی، یہ اپیلیں ہیں عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی جو بانی پی ٹی آئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اپیلیں ہیں اس پر جب آج سماعت ہوئی، ایک تو ان کو پہلے ہی اس میں ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی جو ضمانت کی درخواستیں تھیں اس کو عدالت نے سائڈ پہ رکھ دیا اور عدالت نے کہا کہ ہم اس کو میرٹ پہ اپیلوں کو ہی سن لیتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سزا معطل ہو جاتی ہے، پھر اپیلیں اپنے نمبر پر لگتی ہیں اور وہ پھر بعد میں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر عدالت نے کہا کہ ہم سزا معطلی کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ یہ عدالت کا از خود انیشیٹو تھا؟ جی عدالت کا از خود انیشیٹو تھا۔ No, that's very important. یس، اور اس پہ پھر یہ ہوا کہ آج اس سے پہلے گزشتہ سماعت پر ایف آئی اے نے اعتراض کیا تھا اور 2 اعتراضات کیے تھے ایف آئی اے نے یہ کہا تھا کہ پہلے تو جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے 1923 کا، اس میں اپیل ہے ہی نہیں، سزا کے خلاف اپیل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو یہ ڈویژن بینچ بنایا گیا ہے، ڈویژن بینچ نہیں سن سکتا، اور اگر آپ نے اس اپیل کو رٹ میں کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ عام طور پہ ایسے تمام ایشوز جس میں کوئی اپیل یا کوئی ریلیونٹ فورم نہ ہو تو وہ پھر رٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ رٹ میں آتے ہیں تو پھر وہ سنگل بینچ سنتا ہے۔ تو اس اعتراض پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج پہلے اس کو اوور رول کر دیا تھا، لیکن آج چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم اس معاملے کو بھی جو فائنل آرڈر ہے اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو آج پھر میرٹ کے اوپر جب دلائل شروع ہوئے تو بیرسٹر سلمان صفدر جو وکیل تھے بانی پی ٹی آئی کے بھی اور شاہ محمود قریشی کے بھی، انہوں نے اپنے دلائل شروع کیے، تقریباً 1.5 گھنٹہ انہوں نے دلائل دیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ 4 بنیادی الزامات عائد کیے گئے تھے۔ پہلا تو یہ تھا کہ سائفر کو ٹوسٹ کیا گیا، دوسرا یہ ہے کہ سائفر کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، تیسرا یہ ہے کہ میٹنگ منٹس تبدیل کروائے گئے اعظم خان کے ذریعے، اور پھر سائفر کو غائب کر دیا گیا اور سیکیورٹی سسٹم جو سائفر کا تھا اس کو کمپرومائز کر دیا گیا۔ اس پہ انہوں نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ میٹنگ پہلے کی گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک منصوبہ بنایا گیا کہ اس کو ہم نے یوز کرنا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ڈیٹس بڑی ڈیفرنٹ ہیں۔ جو انہوں نے جلسہ گاہ میں 27 مارچ کو یہ دکھا دیا تھا، لہرا دیا تھا، یہ جو الزام ہے کہ انہوں نے لہرایا تھا اور پبلک کر دیا تھا، اور جو میٹنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ 28 مارچ کو ہوئی تھی، لہٰذا یہ تو ایک بنیادی فرق آ گیا ایف آئی اے کے مقدمے میں کہ ایف آئی اے نے کہا کہ میٹنگ پہلے ہوئی اور بعد میں لہرایا گیا، اور اگر تاریخیں دیکھی جائیں تو اس میں فرق ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس میں یہ جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کے اوپر تو یہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے معاونت کی تھی، لیکن سزا ان کو دے دی گئی کہ انہوں نے اشتعال پھیلایا، اور انہیں بھی اتنی سزا دے دی گئی جتنی بانی پی ٹی آئی کو دے دی، حالانکہ ان پر الزام کم تھا، یہ بھی کہا بیرسٹر سلمان صفدر نے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ صرف انہیں اس بات کے اوپر 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ تاہم اس پورے کیس میں جب وہ بیان کر رہے تھے تو عدالت نے انہیں کہا کہ یہ بتایا جائے کہ وہ کون سا مواد تھا، وہ ڈی کوڈ کس نے کیا جو سائفر کا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو پبلک کس نے کیا، پبلک ہونے والا مواد کہاں پر ہے۔ تو اس پر جو بیرسٹر سلمان صفدر تھے انہوں نے کہا کہ نہ تو ہمیں بتایا گیا، نہ فاضل جج جو جنہوں نے سزا دی ہے ابو الحسنات محمد ذوالقرنین ان کو دکھایا گیا۔ تو اس پر عدالت نے پھر حیرانی کا اظہار کیا، یہ تو بتانا پڑے گا کہ کون سا وہ مواد ہے جس کو پبلک کیا گیا اور جو پبلک ہونے سے نقصان ہوا۔ تو لہٰذا یہ وہ سوالات تھے، اس پر ایف آئی اے نے کہا کہ ہم ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن آج کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان بھی ہے اور تقریباً 2 بجے کے بعد اس کیس کی سماعت شروع ہوئی، تو لہٰذا بہت کم وقت رہ گیا تھا، تو عدالت نے پھر کہا کہ اب کل نہیں عامر دیکھو مختصر ترین الفاظ میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت نے، دیکھیے میری دانش میں تو 2 چیزیں کی، ایک تو بڑی امپورٹنٹ جو آپ اطلاع دے رہے ہو عامر، وہ یہ ہے کہ عدالت نے کہا یار کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ضمانت دی جائے یا نہیں دی جائے، ہم پورے کیس ہی کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں، اور اسی لیے میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے ٹوک کر آپ کو کہا کہ کیا اس کی پلی ہوئی تھی یا عدالت نے از خود یہ فیصلہ کیا، اور آپ نے مہربانی کر کے کلیئر کر دیا۔ تو یہ ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے۔